مائک تھلے دلا دیو مجھے پوٹی کر تھلے کر کتاب مبین ہے. کتاب مبین، مبین کے دو معنی ہیں. مبین کا ایک معنی علماء جانتے ہیں متعدی کا معنی ہو تو مطلب ہے کتاب اپنے دعوے کو بیان کھول کر بیان کرنے والی ہے. اور مبین لازم کے معنی میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب خود بخود واضح اور ظاہر ہے. تو دونوں معنی ملائیں تو قرآن مقدس کی کتاب مبین خود ظاہر ہے اور اپنے مضامین اور مقاصد کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے. اسی لیے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اصول کی خصوصیت یہی ہے. ہمارے حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ بین بنفسہ ہی کتاب ہے. علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں دینی مدارس میں
کہ جو خاص کتاب اللہ کا ہو وہ بین بے نفس ہی ہے، خبر واحد یا کوئی اس طرح کی روایت اس کی تفسیر بھی نہیں بن سکتی. یہ میرے امام کا قانون ہے. اب اگر کہیں قرآن مقدس میں ابہام آ جائے، بات واضح نہ ہو رہی ہو، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ کہ جتنی پریشانیاں ہیں اہل سنت کے اصول چھوڑنے کی وجہ سے. ہمارے اکابر نے ہمیں اصول دیے، اہل سنت والجماعت کے اصول ہیں، اور جتنے لوگ یہ پھوٹے پھاٹے ہوئے ہیں کہ سب ان اصولی مجرم ہیں. جو شریعت کے اصول ہیں ان اصولوں کے باغی اور مجرم ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی سازش کرتے ہیں. تو میں جو بات کر رہا ہوں، ہمارے تمام اہل سنت والجماعت جتنے اکابرین ہیں سب کی متفقہ بات، حتیٰ کہ یہ جو آج کل فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی بریلوی بنا ہے، کوئی اہل حدیث کہلواتا ہے، کوئی کچھ کہلواتا ہے، کوئی کچھ کہلواتا ہے، ان سب فرقوں اور شرکوں کا بھی متفق علیہ قانون میں بیان کرنے لگا. ان کے بڑوں نے بھی تسلیم کیا کہ قرآن مقدس کی کہیں ابہام ہو، کیونکہ تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے جہاں ابہام ہو. جو بات خود واضح ہو اس میں تفسیر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تفسیر ہوتی ہے ابہام کی، اور ابہام جب آ جائے تو وہاں تفسیر کیسے کریں گے؟ پیر مہر علی شاہ جو گولڑے کا پیر ہے، اس کی کتاب ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی اور ان کے اپنے دربار سے چھپی ہوئی، اس کتاب کے اندر پیر مہر علی شاہ اور ما اہل بہ لغیر اللہ کی تحقیق پہ خاتم المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے رد میں چھپی ہوئی کتاب. پیر مہر علی شاہ نے کتاب لکھی ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے خلاف. کس کے خلاف؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے خلاف. اعلاء کلمۃ اللہ کتاب کا نام ہے. اس میں پیر صاحب نے بھی یہ قانون تسلیم کیا کہ قرآن مقدس کی تفسیر کے 4 طریقے ہیں، 4 گھر ہیں. جہاں ابہام آئے گا تو یا تو ایک مقام پر ابہام ہوگا اور خود قرآن دوسرے مقام پہ اس کی تفسیر کر دے گا. اس کا نام ہے تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ. بات مشکل تو نہیں بن رہی؟ بڑی واضح بات ہے. قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ. نمبر 2، قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ، تفسیر القرآن بالحدیث. اور نمبر 3، قرآن مقدس کی تفسیر اقوال صحابہ کے ساتھ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد اور جنہوں نے اپنی ان مقدس آنکھوں سے پیارے پیغمبر کے چہرے اقدس کو دیکھا اور وحی کے ماحول کا مشاہدہ فرمایا، ان کا فہم چلے گا. اور نمبر 4، اگر کوئی مسئلہ ان 3 گھروں سے نہیں مل سکا تو پھر چوتھا جو اصحاب رسول کے شاگرد ہیں، جن کو تابعین کا طبقہ کہا جاتا ہے، تابعین حضرات کی تفسیر معتبر ہوگی. یہ قانون تفسیر ابن کثیر کی ابتدا میں معرفت القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی معرفت القرآن کی پہلی جلد میں، اور پیر مہر علی شاہ گولڈوی کے اعلاء کلمۃ اللہ میں یہ صاف قانون لکھا ہوا موجود ہے. اب آپ
پریشانی کا ایک دروازہ ختم ہو گیا. جو مولوی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں بیان کرتا ہوں. تو کون ہوتا ہے؟ میں کیا ہے؟ یہاں میں تو وہ بکری کی میں ہے. اور الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کا یہ ترا امتیاز ہے کہ ان کا جو مسئلہ بھی ہے اس میں معنی ان 4 گھروں سے آ رہا ہے. اور ہمارے مد مقابل جتنے یہ لوگ برساتی مینڈکوں کی طرح شور مچاتے ہیں، ان کے پاس یہ 4 گھروں کیا ایک گھر بھی نہیں. معنی خود کریں گے، تشریح خود کریں گے. ہمارے حضرت نے فرمایا، میں کہتا ہوں حضرت بن بھی ہو سکتا ہے جو ان حضرات کو مانتا ہو، جو قرآن مقدس کی اس تشریح قانونی تشریح کو مانتا ہو. تو یاد رکھنا کہ قرآن مقدس کی معنی کے کتنے گھر ہیں؟ 4. بولو گے. قرآن خود اپنی وضاحت کرے گا. اس کا نام ہے تفسیر القرآن بالقرآن، اور قرآن کی حدیث تشریح کرے گی. اس کا نام ہے تفسیر القرآن بالحدیث، اور قرآن مقدس کی آیت کا معنی مفہوم میرے نبی کے صحابہ بتلائیں گے. اس کا نام ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ. اور چوتھا تفسیر القرآن باقوال التابعین. یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھنا ہے. یہ آپ کے پاس اتنا بڑا ڈنڈا ہے، جس کے پاس یہ ڈنڈا ہوا تو کوئی قلب عقور اس کے قریب نہیں آ سکتا. ایک بات. دوسرا مسئلہ توحید کا. مسائل چند قسم پر ہیں. کچھ مسائل وہ ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، جن پر نجات موقوف ہے، اور کچھ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق عملیات کے ساتھ ہے. تو ابتداءً مسائل کی 2 قسمیں، عقیدے کا مسئلہ اور نمبر 2 اعمال کا مسئلہ. تو ہمارے عام دوستوں کو اس قانون کا پتہ نہیں ہوتا اور مولوی خواہ تلبیس کرتے ہیں. حالانکہ مدرسوں میں ہر کتاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے، ہر مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدہ کے بھی بزرگ کا قول نہیں چل سکتا. عقیدہ کی بات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان 4 اماموں میں سے کسی امام کا قول بھی حجت نہیں. علماء کا مسلم مسئلہ ہے. تمام علماء نے لکھا کہ عقائد کے مسئلہ میں کسی کی کوئی تقلید نہیں، کسی کی کوئی تقلید نہیں. عقائد کے مسئلہ میں کتاب اللہ کی واضح آیت اور احادیث میں سے احادیث کے درجے ہیں. حدیث متواتر روایت. متواتر کا معنی بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی ایک جماعت نقل کرنے والی کثیر، جس کو عقل کثیر جماعت سمجھتا ہے اور تواتر علی الکذب کو محال سمجھتا ہے. عقل اور اتنی کثیر جماعت ان کے شاگردوں کی حد سین تک ہر دور میں ایک بہت بڑی جماعت اس کو نقل کرنے والی ہو، اس کو بیان کرنے والی ہو کہ عقل مند آدمی کا عقل یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو کہ اتنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن کہاں تک؟ محدث تک. مثلا امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، ان تک یہ ترتیب ہو حدیث کی کتابوں تک، تو اس کا نام ہے حدیث متواتر. اور تمام علماء ملت اس بات پہ متفق ہیں کہ حدیث کی سند صحیح ہو لیکن اتنی بڑی جماعت اس کو نقل کرنے والی نہ ہو، اکا دکا آدمی بیان کرنے والا ہو، وہ خبر واحد ہے. اور خبر واحد عقیدے کے باب میں حجت نہیں ہے. تمام مدارس کا قانون، کتابوں کا قانون،
اہل سنت کا اتفاقی قانون، عقائد کی کتابوں کا قانون، اہل سنت والجماعت کا قانون، مولانا سرفراز خان صفدر کی سب کتابوں کا قانون. توجہ ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. ایک بات میں نے بتائی، اول تو قرآن یہ کتاب مبین ہے، اور جہاں ابہام آ گیا تو اس ابہام کو دور کرنے کے 4 گھر ہیں. ایک بات بتائی. نمبر 2 آپ کو بتائی مسائل کی 2 قسم ہیں. ایک مسائل کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ، ایک کا عملیات کے ساتھ. تو یاد رکھنا عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ کے لیے خبر واحد بھی حجت نہیں بن سکتی. عقیدہ کے لیے 2 دلیلیں، حدیث متواتر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان متواتر ہو، یا قرآن مقدس کی وہ آیت جس کے معنی میں کوئی احتمال نہیں، نسختی ہو، اس نسختی و دلالت سے عقیدہ ثابت ہوگا. اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر مولویوں میں امانت دیانت ہو، اس قانون جو سب کا مسلم ہے اس پر بحث کریں تو ان کا 1 منٹ سے پہلے دانے ختم ہو جائیں گے، یہ سارے غبارے سے ہوا نکل جائے گی. لیکن وہ خواہ تلبیس کرتے ہیں، کہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کی کتابیں اور کدھر کدھر کے حوالے، اور وہ بڑا روپ پیش کرتے ہیں. عوام بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں جی اتنا بڑی کوئی کتاب کا حوالہ دے رہا تھا. جو مسائل ہیں عملیات کے، ان کی بھی چند قسمیں ہیں. بعض وہ مسائل ہیں جو قرآن و سنت میں واضح موجود ہے، وہاں پر بھی کوئی تقلید نہیں. قرآن مقدس اور سنت صحیحہ میں واضح طور پہ مسئلے موجود ہوں، وہاں پر بھی کسی بزرگ، کسی امام، کسی بڑے کی بات حجت نہیں. ہاں وہ مسائل جو جہاں پر روایات کا تعارض آ گیا، روایتیں مختلف ہو گئی، اب ان کے اندر تطبیق کیسے ہوگی، یا مسئلہ واضح طور پہ ہمیں قرآن و سنت سے نظر نہیں آ رہا، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا، تو اب ہم محتاج ہوں گے ماہر شریعت کے، اور اس ماہر کا نام ہے مجتہد. اب جو غیر مقلد ہوگا، غیر مقلد کہے گا، وہ بھی تقلید پر مجبور ہے. غیر مقلد بھی وہ ایسے اپنے آپ کو غیر مقلد سمجھے ہوئے ہیں، تقلید وہ بھی کرتا ہے، تقلید ہم بھی کرتے ہیں. لیکن کون سے مسائل میں جو غیر منصوص، جو واضح طور پہ نص کا مدلول نہیں، اور فقہی عملی مسائل ہیں، اور یا روایات کا تعارض آ گیا، ادلہ کا تعارض ہمیں معلوم ہو رہا ہے، تو وہاں پر وہ بھی تقلید پر مجبور، ہم بھی تقلید پر مجبور. فرق اتنا ہے، ہم کہیں گے کہ خیر القرون کے مجتہدین اور پہلے زمانے کے مجتہدین، امام ابو حنیفہ جو خیر القرون کا آدمی ہے، ہم اس کی تشریح کو مان لیتے ہیں، اور یہ اپنی مسجد کے ہر سر ننگے مولوی کی بات کو مان لیتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے، ہم خیر القرون والوں کی مانتے ہیں اور یہ شر القرون والوں کی مانتے ہیں، اور بات کرتے ہیں تقلید کے خلاف. تو یاد رکھنا تقلید کے بغیر تو گزارے ہی نہیں. تقلید کا معنی ہے اعتماد، کسے ماہر شریعت دے اعتماد کر کے اس کی گل مننا. لیکن کس دے وچ اسی عملی مسائل ہے کہ عملی مسائل بھی ہو جڑے واضح طور تے قرآن پاک اور حدیث دی نصوص وچ نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کدے سفر کیتا نا گڑیاں میں چڑھے ہو، ڈرائیور کو لائسنس تک کے گا اعتماد کر رہے، تقلید ہے. ڈاکٹر تو دوائی لیندے ہو، پہلے مجھے سننا چیک کرتے ہو کہ اعتماد کرتے. تقلید دے بغیر 1 منٹ بھی نہیں چل سکتا. غیر مقلد مولوی نے میں آکھیا
گل تے غیر پارلیمانی نہیں، چلو حکایت میں سنا رہا ہوں، نہیں آ رہے مولویاں نال تے پھر گرم گلاں بھی ہوندیاں نا، تواڈے نال تے نرم ہے تے مولویاں نال گرم بھی ہو جاندی ہیں۔ اس مولوی صاحب نو آگے بڑا مولوی ہے اور بڑا محدث اعظم، تو میں نے اسے کہا کہ مولوی صاحب سارا دن جو تقلید کے خلاف تو بکتا رہتا ہے، آج میرا سوال یہ ہے کہ اور میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ تقلید کے بغیر تو اپنے آپ کو حلالی بھی ثابت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی تقلید شخصی۔ وہ بڑا ناراض ہونے لگا، میں کہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، انسان کے حلالی یا غیر حلالی ہونے کا پتہ صرف ماں کو ہوتا ہے، باپ کو بھی نہیں ہوتا۔ کس کو پتہ ہوتا ہے؟ ماں کو۔ اب غیر مقلد ماں سے پوچھے تو ماں قرآن حدیث آگے سے پیش کرے گی، ماں کی بات مانی پڑے گی یا نہیں؟ اب کرے اعتماد ماں پہ تو یہ تقلید ہے، اور کہے پھر مجھے اعتماد نہیں تو پھر حلالی ثابت ہو جائے گا؟ جب نسب نہیں ثابت ہوگا تو ایسوں سے ہماری بات ہی کوئی نہیں۔ تو تقلید کے بغیر تو ایک لمحہ کے لیے دنیا کا کام بھی نہیں چلتا۔ تو میں نے بتا دیا تقلید اعتماد کا نام ہے، اور وہاں پر ہوگی جہاں پر واضح مسائل ہمیں نظر نہیں آئیں گے، یا وہاں پر ہوگی جہاں روایات کا بظاہر تعارض اور تضاد معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم پریشان ہو کے ہم کہیں گے اب ہمیں ماہر شریعت کی ضرورت ہے، اب وہاں ہم ماہر پہلے زمانے کے مان لیں گے، اور یہ ماہر اپنے وہ امام جو رکھے ہوئے ہیں ان کو مانیں گے۔ تقلید وہ بھی کرتے ہیں، تقلید ہم بھی کرتے ہیں، تقلید کے بغیر تو ایک گاڑ، بلکہ وہ زیادہ مقلد ہے، وہ ہر مولوی کے مقلد ہے، ہر مولوی۔ اور اہل حدیث ہوتا بھی وہ ہے جس کا ہر مولوی کا نظریہ جدا ہو، ہر مولوی کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا پوچھیں بھائی نذیر حسین دہلوی فلاں 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 فلاں، وہ کہتے ہیں کسی اکابر کا نام نہیں لینا، نذیر حسین دہلوی وغیرہ کوئی بھی ہم نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلوں سب جو اہل حدیث مولوی گزرے ان کے جھوٹے ہونے پر متاخرین اہل حدیث کے اتفاق ہے کہ وہ غلط تھے، ہم ٹھیک ہیں۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسائل عقیدہ، مسئلہ عقیدے کا ہو تو کہاں سے آئے گا؟ اور مسئلہ ہو مسائل کا اور ہو اجتہادی مسئلہ تو پھر ہم مانیں گے مذہب حنفی کا مفتہ بھی قول، فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول، وہ ہم مانیں گے۔ اب اس قانون پر آ کر جو تقلید کے منکر انہیں سائڈ پہ رکھ دو، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ تم جو مسائل کرتے ہو غیر اللہ کے لیے، علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، حاجت روائی، مشکل کشائی، قبروں کے والوں کی تصرف، جہان کا کاروبار چلانا، پوری کائنات کا مالک مختار ہونا، یہ نظریہ جو ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا عملیات کا مسئلہ ہے؟ جی ان سے پوچھو۔ اگر یہ مسئلہ ہے عمل کا تو پھر غیر مقلد نہ بن، عملیات کا مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ سمجھتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا فقہ حنفی کے مفتہ بھی قول کو۔ اور فقہ حنفی کے دروازے پہ آ تجھے جواب کیسے ملتا ہے؟ فقہ حنفی کی 60 کتاب میں لکھا ہے، کتنی کتابیں؟ 60 کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک مرد اور عورت وہ کسی جنگل میں تھے، وہاں پر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ پوچھا گیا کہ نکاح کے اندر گواہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ نکاح کے گواہ ہوتے ہیں۔ اب ان مرد عورت نے کہا ہم نے اللہ رسول کو گواہ بنایا۔ کس کو گواہ بنایا؟ نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ ہمارے فقہ سے مسئلہ پوچھا گیا، فقہ حنفی کی 60 کتاب مسئلہ لکھا ہے
کافر ہو گیا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ اعْتَقَادَهُ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَذَلِكَ كُفْرٌ. اس نے عقیدہ یہ رکھا کہ اللہ کے محبوب غیب جانتے ہیں اور یہ عقیدہ صریح کفر ہے. یہ عقیدہ ذالک کفر. تسی بھی آگے لو انبی بیٹھے وہاں ذالک کفر. اب یہ مسئلہ ہے. اب جو کہتے ہیں پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں. سنا ہے ادھر کوئی مولوی آیا ہے اور جو مولوی ادھر آیا ہے 35 مولویوں کی مائیت میں سٹیج سے بھاگ کے گیا ہے اور وہ سی ڈی بھی میرے پاس موجود ہے. ویڈیو بھی ان کی تھی. پنڈی گھیر کے علاقہ کوت میں یہ جو فیصلہ آباد کا مولوی سعید اسد ہے اس کی وہاں پر شکل بھی ہے ویڈیو بھی ان کی اور 35 مولوی اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں لے کے آئے تھے. اور وہاں پر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کلّا کو میرے ساتھ بیٹھے ہیں بڑا اچھا منظر ہے اور جب تک ماشاءاللہ بیٹھے رہے تو گلاس پانی کا نیچے نہیں آیا تو وہ انجن گرم ہوتا رہا تو وہ پانی بھی ساتھ ساتھ ملتا رہا. تو میں نے کہا کلّا مندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. قرآن کہتا ہے لا عالم الغیب اللہ کے محبوب کی بات. علم غیب کا لفظ لا عالم الغیب اور علم غیب کی نفی اللہ کے محبوب سے. اور میں نے کہا ملا صاحب ہمت ہے صرف ایک آیت ادھر جانے کی صرف ایک آیت جس میں اللہ نے فرمایا ان محمد یعلم الغیب ان النبی یعلم الغیب لا عالم الغیب. میں دکھلا رہا ہوں اور لفظ علم اور غیب کا لفظ اور اللہ کے کسی مقرب کے لیے اس 30 پاروں والے قرآن کی صرف ایک آیت پیش کر دے میں تیرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گا. یہ بیچارہ اٹھا شلوار جھاڑتے ہوئے اور کہتا ہے جی میں پھر آؤں گا. میں آگے پتر ہوں جم کے بھی آ جاتے اے آیت نہیں ملتی. کسی نے ہمارے ہاتھ پیش کر دے ایسی آیت. اب بھی تو نہیں پابندی. یہ چیلنج تو قیامت تک ہے کہ علم غیب کی نفی میں دکھاتا ہوں. لا عالم الغیب کی ضرورت نہیں. ذاتی تے عطائی تے مجازی تے حقیقی وہ بات کی بات ہے. لا عالم الغیب میں دکھاؤں گا. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ میں دکھاؤں گا واضح آیت قرآن کی. اب اس کے مقابلہ میں صرف مطالبہ ایک کا ہے علم غیب کا لفظ اور کسی مخلوق مقرر کے لیے نبی کے لیے ولی کے لیے کسی کے لیے اس 30 پاروں کے قرآن میں موجود ہو. کعبہ کے رب کی قسم اس ملا کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. لیکن کسی کے ذہن میں مت آئے قیامت آ جائے گی لیکن ایسی آیت کوئی حلوہ خور دکھانے کی ہمت نہیں کر سکتا. بڑھ کے مارنی آسان ہوتی ہے. چلو بہرحال تو میں چونکہ ایک بات کہہ بیٹھا ہوں اصل میں کچھ اور طرف میں جا رہا تھا. میں نے ایک جملہ کہہ دیا کسی کے ذہن میں اشکال نہ ہو میں صرف اس جملے کی وضاحت کر کے اپنی تقریر ختم کر دوں گا. میں نے جملہ یہ کہا کہ الحمدللہ یہ شرف اشاعت التوحید کو حاصل ہے کہ جو مسئلہ بھی پیش کرتے ہیں اس کی تائید ان 4 گھروں سے بھی پیش کرتے ہیں. اس آیت کا جو آیت پڑھتے ہیں اس آیت کا معنی ان 4 گھروں والوں نے بھی وہی کیا جو اشاعت التوحید والے کرتے ہیں. اور ہمارے مقابل کسی نے یہ ہمت نہیں کہ اپنا معنی ان صحابہ کرام سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خیر القرون سے تابعین سے ثابت کر سکے. کسی میں بھی ہمت نہیں ہے اور یہی خصوصیت ہے. اب میں صرف مثال دے رہا ہوں. قرآن پاک کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
یہ آیت آتی ہے قرآن میں. اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کے شاگرد, پورا قرآن اللہ کے محبوب سے پڑھنے والے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے شاگرد رشید, جن کے لیے اللہ کے محبوب نے دعائیں کی ہیں, اللہم علمہ الکتاب علمہ التعبیر, اے میرے اللہ ابن عباس کو کتاب اللہ کی سمجھ عطا کر دے. اور ابن مسعود وہ ہیں جن کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا جو کوئی چیز, جو کوئی بات تمہیں ابن مسعود کہے اس کو لے لو اور ابن مسعود کے اس فہم کو حاصل کرو. یہ وہ صحابی ہیں. اب یہ دونوں صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ امام پڑھے تو مقتدی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. آیت قرآن کی معنی کس کا؟ وجہ ہے آیت قرآن کی معنی کس کا؟ اپنی بات نہیں کر رہا, چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. آیت قرآن کی معنی میرے نبی کے صحابہ کا. اب میرا مطالبہ ہے صرف ایک آیت کا, کہ قرآن مقدس کی صرف ایک آیت, لمبا ہونے کی ضرورت نہیں, جس کا معنی میرے نبی کا صحابی یہ کرے کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. صرف ایک آیت, جس کا معنی میرے نبی کا صحابی یہ کرے, ورنہ ماننا پڑے گا ذالک الکتاب لا ریب, اس کتاب میں جس طرح شک نہیں, کتاب والے مسئلہ میں بھی شک, اور کتاب والے مسئلہ کے جو خلاف چلے اس کے کذاب ہونے میں بھی شک نہیں. دوسری مثال, ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھانجا شاگرد ہے حضرت عروہ. پوچھتے ہیں, ایک مسئلہ پوچھا, مسئلہ یہ پوچھا, اس مسئلہ پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا جو انہوں نے پوچھا, میں اپنے موضوع پہ چلوں گا. انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ معراج کی رات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا؟ ام المومنین نے فرمایا تم نے تو ایسی بات کی, تو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اس سوال سے. اور ساتھ ہی فرمایا چند مسئلے یاد کر لے. من حدثک انہ یعلم الغیب وفی روایت یعلم ما فی غدا ما فی غد, جو آدمی تجھے یہ بتائے, حدثک تجھے یہ اطلاع دے, بیان کرے, تقریر کرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں, فقد عازم علی اللہ الفریہ, اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے, جھوٹ باندھا ہے. من حدثک, کوئی ملا یہ کہے, کوئی پیر گدی نشین یہ کہے, جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب غیب جانتے ہیں, غیب دان ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں, یہ مسلم شریف بخاری شریف کی حدیث فرماتی ہے فقد عازم علی اللہ الفریہ وفی روایت فقد کذب, اس نے جھوٹ بولا ہے, وہ کذاب ہے, جھوٹا ہے. کیوں؟ فرمایا لأنہ یقول, اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. سبحان اللہ. آیت قرآن کی معنی کس نے کیا ہے؟ ام المومنین نے. کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بھی غیب جانتے نہیں. معنی بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھ رہا ہے یا سو گئے ہیں؟ آیت قرآن کی ہے معنی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا توجہ کرنی ہے. سب مانتے ہو؟ اور یار سارے نہ مانتے ہو, بندی گندے ہو, خیال کرنا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والا بیٹھا ہے تو وہ ذرا ہوش میں ہے.
یہاں ام المومنین کی بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ مفتی احمد جار گجراتی نے ایک بات کی جو بریلوی حکیم الامت ہے. اس نے کہا کہ یہ جو حضرت عائشہ نے بات کی ہے یہ حضرت عائشہ کا اپنا استدلال ہے. اس پر مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے صحیح کت بنائی ہے اور حق ادا کیا ہے کہ تم شرم نہیں آئی کہ حضرت عائشہ جو قرآن پیش کر رہی ہے اور تو کہتے ہیں کہ اپنی بات ہے اپنی رائے ہے وہ تو قرآن پیش کر رہی ہے اور قرآن کا وہی معنی جو سمجھا ہے وہ ٹھیک سمجھا ہے اپنے فہم قرآن کو پیش کیا ہے اور تو کہتا ہے ذاتی رائے. میں آنکھیں جو ہوا ام المومنین کے اور آیت مانا چاہ کرے تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. انصاف کرا دیکھنا ہے. جہاں مقابل بریلوی تھے اب قلم اٹھا اور صحیح معنوں میں حق کی ترجمانی کی اور ہم اتنے مظلوم ہیں جب ہم اشاعت والے عہدے پڑھتے ہیں اور معنی ام المومنین کا پیش کرتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع القبور. ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو معنی مانا ہے ام المومنین کا. ہم تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. ام المومنین نے معنی کیا. اب یہاں سے کہتے ہیں ہم نے کلمہ عائشہ کا نہیں پڑھا. اب تیور بدلتے دیکھو. اور یار انصاف کی بات ہوتی ہے. اتنا ظلم وہاں بریلویوں کے مقابلہ میں آ کر مفتی احمد جار گجراتی کو دبانے کے لیے اتنا لکھتا ہے. اگر وہ بات سچی ہے تو پھر میرا دوست جو ہم معنی پیش کرتے ہیں نا یہ بھی حضرت عائشہ کی رائے نہیں یہ کتاب اللہ کی تفسیر ہے. یہ قرآن کی تفسیر ہے. یہ نہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. اب میں کہتا ہوں صرف ایک آیت. دیکھو آپ کا میں لمبا وقت نہیں ضائع کر رہا. اتنی تحقیق تو آسان ہے. صرف ایک آیت جس کا معنی میرے نبی کا صحابی کرے اور معنی یہ کرے کہ اللہ نے علم الغیب مخلوق کی کسی ہستی کو عطا کر دیا. صرف ایک آیت. اور میں کہتا ہوں ام المومنین فرماتی ہے چلو ام المومنین نال غیر ہو گئے کیونکہ ایک برادری ہے نا کہ نہیں. یہ پتہ یہ بھی رات ادھر ملتی پئی ہو یہ پتہ کہ یقینی گل کہ یہ پتہ والی گل نہیں ہے اے یقینی گل کیونکہ سارا مواد جو اس کے گھروں آنا بھی ہے. جو کچھ مواد کیلا کال سارا وہ مواد آ رہا ہے ایران سے. سمجھ گئے ہو؟ ویسے پاکستان ترقی یافتہ ہے اور ماشاءاللہ آپ کے وزراء بھی سارے شیخ الحدیث ہیں. جی آپ نے پچھلے دنوں نہیں سنا تھا وہ جو وزیر داخلہ تھا 5 دفعہ سورۃ اخلاص کو کیا پڑھتا تھا بلا مجھولت. جی ہمیں مشورے دیتا ہے کہ مدارس کے نصاب اس طرح ہونا چاہیے ہے چرخا. ہمیں سمجھاتا ہے کہ نصاب اس طرح ہونا چاہیے اور یہ پاس کرتے ہیں قانون توہین رسالت پر اور بڑے بڑے جن کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا. کتنے خوش قسمت ہو آپ کا ملک کتنا خوش قسمت ہے جس کے وزراء کا یہ حال ہو کہ استنجا کرنا بھی نہ جانتے ہو اور وہ آپ کے مذہب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران. وہ پہلے ایک محترمہ تھی اس نے جب حلف اٹھایا میں نے خود ریڈیو پر سنا تھا تو اس کو درود نہیں آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کے پاس ریکارڈ ہو اس حلف نامے کا دوبارہ سن لے صلی اللہ علیہ وسلم اذان بج رہا ہے. یہ حال ہے آپ کے حکمرانوں کا. چلو بہرحال تو جو چونکہ مذہب میڈ ان ایران ہے
تو اس لیے شاید ام المومنین کی کوئی بات نہ مانے تو نبی کے خاندان کا آدمی پیش کر دیتا ہے جن کو تم مانتے ہو، ورنہ تو ام المومنین آلے بیت ہے۔ قرآن کی روح سے نبی کی ازواج مطہرات ہی آلے بیت ہے، قرآنی مصداق ہیں یہ ازواج مطہرات۔ لیکن چل تو کیا کون سے قرآن، تیرا قرآن تو پتہ نہیں کب آئے گا، تیری مانتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں حاضی خمسۃ لا یعلمہن الا اللہ، یہ جو سورہ لقمان کی آخری تشریح ہے، خمسۃ 5 چیزوں کا علم محیط، علم کامل، یہ اللہ کا خاصہ ہے، لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کی سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم یہ وہ راز ہے کہ لم یتلے علیہا ملکا مکرما ولا نبیا مرسلا، اللہ نے اس رات پر قیامت کب آئے گی اور کتنی دیر کے بعد آئے گی اور کب آئے گی، اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی، کسی مقرب پیغمبر کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی۔ وہ کہے گا چلو حنفی ذرا حنفی امام بھی سنا، کہ صرف ایک امام بھی نہیں، امام ابو حنیفہ 1، امام محمد 2، امام ابو یوسف 3 رحمہم اللہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، یہ 3 ستون فقہ حنفی کے وہ بات مسائل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سرن سرن، یہ وہ راز ہے، التقدیر سرن، یہ تقدیر وہ راز ہے، لم یطلع علیہ ملک مکرم ولا نبی مرسل، اس پر نہ تو کوئی نبی مکرم مطلع ہوا ہے اور نہ کوئی فرشتہ مکرم مطلع ہوا ہے، یہ اللہ کا وہ راز ہے جس راز کو اس مخلوق کی کوئی ہستی بھی نہیں جانتی۔ عقیدہ طحاویہ اور تینوں اماموں کا متفق نظریہ عقیدہ وہاں پر، اور بادشاہ کو خواب آتا ہے، بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے اسرائیل کو، تفسیر تمام حنفی تفاسیر، مثلا میں مدارک کا حوالہ دے رہا ہوں، مدارک التنزیل کے اندر دیکھنا، حنفی مفسر لکھنے والا، بادشاہ کو خواب آیا اور خواب میں اسرائیل فرشتے کو دیکھا اور بادشاہ نے پوچھا میری کتنی عمر باقی ہے، اسرائیل نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر دیا، اس طرح ہاتھ کا اشارہ کیا تو بادشاہ صبح پریشان ہوا، فقہاء علماء جمع کیے گئے، ان سے مسئلہ پوچھا گیا، کسی نے 5 دن بتائے، کسی نے 5 ہفتے، کسی نے 5 سال، اور میرے امام کے علم فقہ کا امین جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا یہ تو اشارہ تھا سورہ لقمان کی ان 5 آیتوں کی طرف، اور اسرائیل بتا دیا ہے کہ اشارہ کیا ہے، بتا دیا ہے کہ تو کب مرے گا، موت کا علم یہ ان 5 چیزوں میں ہے جن کو سوائے رب کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ نعرہ تکبیر، اور ادھروں بھی کہنا لگ دیا ہے، ادھروں بھی اسی پاسے نہ دیکھو، ادھروں بھی کہنا لگا، ہون بریلوی کو سمجھدار بھی ہو گئے ہیں، نمی نسل کراچی میں ایک مولوی غلام رسول شہیدی ہے، اس کی تفسیر میرے کو ہے، نواں مفسر، ساری نقل تو ساڑی ماری سی، تے انہاں دی ساری نقل انہاں دے سامنے اثر ہوندی ہے، انہاں پورا نظام لکڑی بڑھا دیا ہوتا ہے، تک تو ساڑی تبلیغی جماعت چلتی پئی ہے، اپنا کھا کے اپنے بستر چاہ کے لوگوں کو کلمہ نماز ایک پہ سکھا دی ہے، انہیں ایک دو دیتی ہے سابی پگڑیاں ہے، اور انہوں نے حالات تک کو سبحان اللہ مالے آلہ تو پوچھو سبز توتے کرتے کیا ہیں،
مسلمان تبلیغ ہوتی ہے ہندوستان کیوں نہیں رہتے امریکہ کیوں نہیں رہتے فلاں کیوں نہیں رہتے میں کہ ہوں بات کدھر شروع ہو گئی کہ لوگ بھی اتنے سادے بریلوی عوام سیدھی سادی شریف ہے اگر مولوی ہے رولا نہیں ورنہ آنکھ خراب ہو جاوے یہ فریقی بھی سمجھتے ہو کہ نہیں آنکھ خراب ہوئے تے سابی پٹی لا دیں پہ نشانی لگ جائے تے انہاں سر دوتے سابیاں پگڑیاں رکھ کے بورڈ لائے ہوئے ساڑی اتنی منظر ٹھیک نہیں لیکن لوگ پھر بھی پیچھے بے فکر ہو کے ساڑی اصلی اتنے رکھنی ساڑھے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ جس کو ساری دنیا حکیم الامت بنی مندی ہے انہاں بڑا ہے مفتی احمد جان گجراتی سبحان اللہ کتاباں پڑھو تے پلا تے چاولہ دے تذکرے بڑے ملتے ہیں ایک مقیاس عربیت کتاب ہے یہ چونکہ میں تھوڑا اپنی لہر تو ہٹ کے گل کر رہی ہیں چلو جملہ محترضہ سمجھ لو اس کتاب ہی تو ملسن جڑے کھامن دے شوقین ہیں فضیلت حلوہ یہ سرخی میں موٹی میرے کو ہے مقیاس عربی مناظر اعظم شیر پنجاب کی لکھی ہوئی کتاب عمر شروی دی فضیلت حلوہ فضیلت پراٹھا سبحان کیا بات فضیلت پراٹھا پہلا پھل بزرگوں کی نظر کرنا اور ایک سرخیاں پڑھ کے بھی ایک باری بندے دے منہ پانی بھرنا ہے پلاؤ دے تذکرے تے زردے دے تے اتنے نہیں ملتی تو فضیلت جہاد نہیں ملتی اور کوئی نہیں فضیلت پراٹھا ہے فضیلت حلوہ ہے سارا کچھ لیکن فضیلت جہاد کوئی نہیں وہ فضیلت جہاد اللہ دے ودیاں عطا کر دیتی تسی کھا دی آؤ تے اسی اللہ دے محبوب دے سچے عاشقاں دی طرف تے سب کچھ لٹائی ہو فیصلہ قیامت کو سی عاشق کون ہے تے گستاخ کون ہے ہاں جنہاں اپنے بچے قربان کرا دیتے بچے یتیم کرا دیتے قربان کرا دیتے گھر چھوڑ کے اور تحفظ عظمت مصطفیٰ اور مشن مصطفیٰ واسطے افغانستان دے پہاڑاں میں اور کیوبا دیاں جیلاں نو آباد کیتا اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک قیامت نو پتہ لگ سی کہ اے سب کچھ قربانیاں دے کے تے تو سارے حلوے تے پراٹھے دیاں فضیلتاں بیان کر کے کھا کے اللہ دے محبوب دا سچا غلام کون ہے یہ تو قیامت نو فیصلہ ہو سی اسے ہستے بریلویاں دی تاریخ اج تے شہید کوئی نہیں کوئی نہیں ہاں ابھی اللہ دے موقع تے کہ پنجا گر کے گیا بہرحال شہادت نام دی شے کو نہیں جہاد سے پڑھائیں لشکر ابابیل وہ صرف کھلا اگارنا سے ابابیل جی میں پورا مسجد ترکا دیں دیں تو وہ بس وہ ابابیل صرف کھلا نہیں اگاری کے موسم دے اگے پیچھے کوئی بھی دکھائی نہیں چلو بارہ میں عرض کر رہی ہوں کہ بریلویوں میں بھی آپ سمجھدار لوگ پیدا ہونے لگے اس غلام رسول سعیدی نے اپنی تبیان تفسیر میں صاف لکھ دیا ہے کہتا ہے 5 چیزوں کا علم محیط اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا حتیٰ کہ اس سعیدی نے لکھا حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابہ کی تفسیر اس سورہ لقمان کی آیت میں اس سعیدی بریلوی نے لکھی کہ یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی 5 چیزوں کا علم تفصیلی عطا نہیں کیا اپنے محبوب کو بھی عطا نہیں کیا ان اللہ عنده علم الساعة یہ علوم جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا نہیں کیے مطالبہ صرف ایک کا ہے صحابی مانا کرے اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے یہ تیاکدہ کہ پیرہ دی ملیاں گئے بجاتی ہیں تاکہ پیر ہندہ ہوئے بے
دے سارے نسبی تے سلبی انتقالات نو جاندا ہوگے کتو منتقل ہو کے آئے اکے لوہے محفوظ دے مطالعہ کر دیں آگے چنگی محفوظ ہے اے مطالعہ پہ کر دیں اتو دیدہ نہ لے دیں یہ بڑی تیز نظر ہے بھائی اللہ کے محبوب سے سوال ہوا روح کی حقیقت اصحاب کعب ذوالقرنین سوال ہوا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کل بتاؤں گا کل آ گئی کل بتاؤں گا بخاری مسلم کل آ گئی کل بتاؤں گا 18 دن گزر گئے کتنے دن گزرے وہی نہیں آئی 18 دن کے بعد حضرت جبریل آتے ہیں پیغام لے کے قانون لے کے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا تیرے پیغمبر کسی بات کے بارے میں لشیء نکرہ تحت نفی کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہنا انی فاعل کہ میں کرنے والا ہوں نانا میرا پیغمبر الا ان یشاء اللہ ساتھ کہا کرو انشاءاللہ کیا کہا کرو لوح محفوظ سے تو قرآن پہلی رات اتر کے پہلے آسمان کے مقام بیت العزت جو مقام ہے وہاں پر آ گیا پہلے لوح محفوظ پہ تھا شب قدر کو اللہ کے محبوب 18 دن کیوں پریشان رہے لوح محفوظ کا مطالعہ بھی پہلے آسمان بیت العزت دے رکھے ہوئے قرآن کا مطالعہ بھی تھوڑے پیر کتنے تگڑے اندازہ کر اللہ کے محبوب کی توہین کا انداز دے کہ اللہ کے محبوب کی نظریں نہیں پہنچی میرے بابے کی پہنچ جاتی ہے قرآن تو کہتا ہے ذالک من انباء الغیب میرے پیارے پیغمبر کہ جو جتنے واقعات گزرے حضرت یوسف کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دے انبیاء سابقین کے اور سابقہ قوموں کے کہ جتنے واقعات گزرے من انباء الغیب یہ غیب کی خبریں تھیں کیا مطلب آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور ساتھ وضاحت کی لا تعلمها انت ولا قومك میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر ہماری اس وحی کرنے سے پہلے آپ کو کسی واقعے کا کوئی پتہ نہیں تھا تکبیر قرآن کو لوح محفوظ پر سایہ نہیں یہ تو کہتے ہیں سارے مطالعہ کر لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میری وحی سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا سورہ یوسف کی ابتدائی آیتیں پڑھو وہاں پر صاف ہے ان کنت من قبلہ لمن الغافلین ہمارے اس یہاں اور وحی کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے انداز وہ اختیار کیا جو قسمیہ انداز بنتا ہے ان کنت من قبلہ لمن الغافلین قسمیہ انداز میں ذکر کیا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم میرے بتانے سے پہلے میری وحی کرنے سے پہلے ان سب واقعات سے آپ بالکل بے خبر تھے سبحان اللہ صرف ایک آیت اور معنی کون کرے نبی کا اور ذرا سنو اشاعتیو تمہیں اب میرا خطاب صرف اشاعت توحید والوں سے لائن بدل دیجیے کیونکہ میرا ساتھ ہوئی دے باقی کریں گے ضد بزرگ 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 کمپلر رسالے اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں فیصلہ کن سی بات احمد رضا نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں اور انوار شریعت میں بریلوی پانچ بزرگوں کے وہاں پر جو ہے پورے فتاوی جات جمع ہے تو اس میں لکھا ہے احمد رضا نے کہ اخیر زمانہ میں اصلی ایمان حرمین میں ہوگا سبحان اللہ توجہ ہے اصلی ایمان کہاں ہوگا
حدیث لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، اصلی ایمان کہاں ہوگا؟ حرمین۔ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بریلویوں کو کہتے ہیں ہم دو باتیں ہیں، یا تو کہو ہمارا اعلیٰ حضرت بڑا کذاب اور دجال تھا جس نے اللہ کے محبوب پہ جھوٹ بولا ہے، اور اگر اللہ کے محبوب کی بات ہے تو آؤ حرمین کے امام کا عقیدہ مان لو۔ 2 منٹوں میں مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں؟ پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ اللہ کے محبوب کا فرمان آپ کا احمد رضا لکھ رہا ہے، اگر وہ سچا ہے تو آؤ کعبہ کے امام کی مانو۔ کہ کعبہ دا امام بھی انج ٹکرے ہے بے اس کو من دے، یہ سارے کوئی انہوں نے چھوٹے بھائی بھی نہیں۔ ابھی کعبہ سے ایک فتویٰ آیا ہے، توجہ کرنی ہے، حرمین کے علماء کا فتویٰ، فتاوی علماء بلد الحرام۔ کسی آدمی نے سوال کیا کہ وفات کے بعد آپ کی روح مبارک اس بدن میں ہے یا نہیں؟ ایک سوال۔ نمبر 2، وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب درود سنتے ہیں یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کیا، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، ہمارے مولوی جو یہ روایت پیش کرتے ہیں جو قبر پہ درود پڑھے میں سنتا ہوں، جو دور سے پڑھے پہنچایا جاتا ہے، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ کتنے سوال ہیں؟ اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حرم سے۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجھے تو نے بہت کچھ کہا، ہمیں تو کہا معتزلی ہیں، اہل سنت سے خارج ہے، اہل سنت مراد ماسٹر امین کا ٹانگا، اس سے یہ خارج ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ لیکن میرا دوست خوف خدا کر، میں سوال کر سکتا ہوں کہ یہ جو کعبہ کا امام ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ شادی کی خصوصیت ہے، یہ آخر ہے کہ شادیاں دے پیچھے نہیں ہوں گی، میں آخر دے اگے بھی نہیں ہوں گی، یہ حد شاد والوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اگر کعبے سے کرے سن، وہاں فتاوی علماء بلد الحرام میں حرم کے علماء کا جواب فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد آپ کی حیات برزخیہ ہے اور آپ کی روح جنت میں ہے، قیامت سے پہلے بدن میں نہیں آئے۔ نمبر 2، دوسرا سوال، حرمین کے علماء کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا والوں کا کلام نہیں سنتا، قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، یہ آیت لکھی۔ اور تیسرے نمبر پہ من صلی علیہ عند قبری، اس روایت میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت تمام علماء کے نزدیک ضعیف ہے، اس لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ یہ حرام والا نہیں مننی تے چل تن ہور سوکھا راہ دسا، اتحاد والو ستھن سرگودے دفتر اتحاد کی طرف سے شائع کردہ کتاب آئینہ غیر مقلدیت، آئینہ جادو وہ جو سر پورا پھوڑے، آئینہ غیر مقلدیت، لکھنے والا ابو بکر غازی، جس کو تو محدث کبیر، مفسر شہیر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، اور کاغذ بھی تیرا لگا، مکتبہ بھی تیرا استعمال ہوا، اور پیسے بھی تیرے خرچ ہوئے، اور تیری زبان سے، تیرے قلم سے، تیرے مکتبہ سے اللہ نے حق کی آواز وہاں سے بھی بلند کر کے ثابت کر دیا کہ جس طرح فرعون بھی مرتے وقت انی آمنتو کہنے پہ مجبور ہو گیا، حق کی تاثیر یہ ہوتی ہے جو حق کو جتنا دبایا جاتا ہے حق اتنا اندر سے ہو کے نکلتا ہے۔ اور وہاں پر تو کوئی مماتی نہیں تھے اتحاد آلو ستھن کے دفتر میں، وہاں پر یہی فتویٰ انہوں نے لکھا، لیکن انہوں نے نہیں پتا تھا، انہوں نے فتاوی اللجنہ کی طرف نسبت کر کے لکھا، اور فتاوی اللجنہ بھی عرب کے علماء کا، اور
حوالے کے بعد بڑی کھلبلی مچی، یہ حوالہ بھی ہے، میں کہ ہے تیرا سر تے تیریاں جوتیاں۔ فتاوی علماء بلد الحرام جو اتنا موٹا ہے تے دوسرا 26 جلدہ تو بھی زیادہ لجنا اس لوگ کون نے سی یہ آئینہ غیر مکر دیا تے ایک بھی بڑا کتاب ہے، یہ تے ساری 15-20 روپے تے مل دیا اور ایک کتاب لے کے سارا نو دیو۔ اس میں یہ لکھا ہے، ابو بکر غازی نے لکھا ہے بریلوی بھی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، لیکن عرب کے علماء وہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ اس پر عربی علماء جو اس نے یہ حوالہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ مسلک حق بشر نشان توحید و سنت، جیوے جیوے بس لال ہونا ہے توجہ بھائی سب سے پہلے بخاری میں تو یہ کام شروع توجہ توجہ بس نعرہ پونے لگے میری طرف توجہ۔ آخری بات عرض کر رہا تھا آیت قرآن کی معنی میرے نبی کے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ ام المومنین نے انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور کا معنی کیا کوئی مردہ دنیا والوں کی آواز نہیں سنتا۔ معنی کرنے والی کون ہے؟ اور اس بخاری میں جو احادیث میں اول نمبر سمجھی جاتی ہے، پتہ نہیں تیرا کیا نظریہ ہوگا، حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے لکھا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری۔ اس بخاری شریف کے اندر لکھا ام المومنین کا معنی یہ تو بخاری سن کے بخار ہو بھی کیا حنفی معنی؟ فتح القدیر حنفی مذہب کی کتاب، اس میں لکھا ام المومنین کے سامنے ذکر کیا گیا قریب بدر کی بات۔ ام المومنین نے فرمایا کیف یقول رسول اللہ، کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے محبوب یہ کہہ سکتے ہی نہیں کہ مردے سنتے ہیں، یہ حدیث ہو سکتی ہی نہیں، اللہ کے محبوب یہ کہہ سکتے ہی نہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ کیوں جی؟ امی جی فرماتی ہیں قد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، سبحان اللہ، میرا رب فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، مردے نہیں سنتے۔ اس کے مقابل اللہ کے رسول کی حدیث ہو سکتی ہی نہیں جس میں یہ ہو کہ کوئی مرنے کے بعد سن لیتا ہے۔ کس معنی کی تھے؟ کتنے لکھے ہیں؟ فتح القدیر حنفیاں دی معتبر کتاب تے بخاری شریف سارے مسلمانوں دی مشترکہ کتاب۔ چل میں تو پھر تسلی نہ ہوگی۔ مغنی ابن قدامہ حنبلی مذہب کی کتاب اور شرح المہذب شافعی مذہب کی کتاب، حنبلی اور شافعی مذہب، وہاں پر بھی یہی مسئلہ لکھا کہ مرنے کے بعد دنیا والوں کا کوئی کلام نہیں سنتا، لِأَنَّهُ بَطَلَتْ حَوَاسُهُ وَذَهَبَتْ نَفْسُهُ، اس کی وجہ یہ ہے کہ روح نکل جاتی ہے، کہ حواس کام چھوڑ جاتے ہیں، اور فرمایا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ فرماتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ امام شافعی کے مذہب کی ترجمان کتاب شرح المہذب، مغنی ابن قدامہ حنبلی مذہب کی ترجمان کتاب، اس میں لکھا ہے، اور دیوبند کے پہلے مفتی اول مفتی عزیز الرحمان نے لکھا انک لا تسمع الموتى، اس آیت کا معنی ہے یہ نص قطعی ہے عدم سماع موتى میں۔ اور علماء دیوبند کے عالم ربانی جن کو کتب عالم کہا جاتا ہے، اور جو استاد ہے علماء دیوبند کے حضرت گنگوہی، وہ بھی اس آیت کو پیش کر کے فرماتے ہیں اس آیت کا معنی امام ابو حنیفہ نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے، تینوں نے کیا ہے انک لا تسمع الموتى کا معنی کہ اس آیت کا معنی ہے مردے نہیں سنتے۔ نعرہ تکبیر، میں کہتا ہوں جو تم مانا کرتا
آپ کو مانا کر دیں. میں باقی آپ کو مانا کر دیں کیونکہ پچھلے ہاتھ سارے ساڑھے. سبحان اللہ. تیرا کیا تعلق ام المومنین کے ساتھ؟ تو کہتا ہے رائیوہا رائیو النساء. ہم نے کلمہ ایسا کا نہیں پڑھا. میں کہتا ہوں مجھے فخر ہے میری ماں نے جو قرآن سمجھا ہے تیری ساری نسلیں بھی نہیں سمجھ سکتی. حضرت عائشہ کو عربی آتی تھی یا نہیں؟ استعارے جان دیا یا نہیں؟ زبان ان کی عربی تھی یا نہیں؟ زبان عربی. اور پورا قرآن کس سے سیکھا ہے؟ اب میں پورے وصول کے ساتھ پورے پاکستان میں کہا ہے جہاں پر بھی کہہ رہا ہوں اگر کسی میں ہمت ہو جو اپنا معنی کرتا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے جی سن دے تہن تو سڑا نہیں سکتا یا سن دے تہن سمان ناپے دی نہ پیے اے جڑے دو بٹ گی جن کسے اس آیت کا معنی کسی ایک صحابی سے یہ ثابت کر رہا ہے. میں صحابی سے پیش کر رہا ہوں تو ایک صحابی سے پیش کر کعبہ کے رب کی قسم اختلاف ختم. اور پھر بھی تو کہتا پھر اور ڈنڈی او جی عام سمائے معتد تاسی قائل نا تے انبیاء تے سما دے. توجہ کرنی ہے. جب ام المومنین نے آیت پڑھی تھی ام المومنین نے آیت پڑھی تھی تو اس وقت انبیاء کو مستثنا کیا تھا. تو کون ہوتا ہے مستثنا کرنے والا؟ اگر انبیاء کے سماع کا مسئلہ اور ہوتا عام موتا کے سماع کا مسئلہ اور ہوتا تو ام المومنین پر فرض تھا کہ وہ انبیاء کے سماع کو خاص کرتی اور فرماتی لوگوں یہ عام مردوں کے بارے میں تو ہے آیت لیکن انبیاء کے بارے میں یہ آیت نہیں. دکھا ذرا ام المومنین نے جو اگر کیا ہے فرق تو میں بھی کرتا ہوں. اور اگر ام المومنین نے فرق نہیں کیا خیر القرون والوں نے فرق نہیں کیا تو تیرے یہ فرق کرنے ہی بدعت ہے. یہ فرق کرنے ہی بدعت ہے. جب پہلے لوگ نہیں کرتے تو کون ہوتا ہے فرق کرنے والا؟ اور یہ معنی کسی صحابی سے پیش کرنا ہوگا چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ کسے آسے مولوی صاحب ہر پلو گھوم کے ساری زندگی پچھلے سال ایک بڑا شیخ العلامہ ہے ایک ساتھ کمال ہے. ویسے کچھ بندہ نہیں کہ خصوصیات انہیں وہ مننے چاہیے. ایک گھومن صاحب دی بھی بڑی خصوصیات ہیں اور الفضل ما شاہدت بہل آداؤ ایک ایڈی صفت ہے انہاں دے وچ جڑا کسے دے وچ بھی نہیں. یا انہاں چاہے یا مولانا احمد رضا خان ہے چاہے حضرت مولانا چاندپوری صاحب لکھے ہے کہ احمد رضا پوری زندگی جو سیانا کام ایک کیتے ہیں کہ میرے نال مناظرے دے بھی سامنے نہیں ہے تو آپ اندر تا ساری حضرتی سامنے ہو گیا تے اس سنگی بھی ساری زندگی سیانا کام ایو کیتے ہیں کہ میرے سامنے نہیں بیٹھا تو کرنے پائے بیندا تے انشاءاللہ تو تلو گھوم کے را بیٹھا. پتہ لگیا نبی دے صحابہ نو منن والا کون ہے اہل سنت کون ہے تے اہل سنت تو خارج کون ہے. چلو بہرحال یہ تے حضرت ہوتے ہے ہی صحیح تے راضی بھی صحیح. میں کہتا ہوں صرف ایک آیت جس میں آیت قرآن کی ہو اور معنی میرے نبی کا صحابی کرے کہ انبیاء کرام قبروں پر سلام سنتے ہیں یا عام موتا سنتے ہیں. آیت قرآن کی معنی میرے نبی کے میں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن قیامت آ جائے گی یہ آیت مل سکتی نہیں. موڑ پھر آ کے ایک آیت میں پڑھا تے معنی وہ بھی بدل دیتا. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. سبحان میں بڑا بیٹھیا قاضی مدن صاحب پورا رسالہ لکھیا میں آگے شاید کوئی دلیل لکھی ہو صرف اے آیا اور جتنے پھر آ کے اور ظلم کی انتہا ہے چاہے بریلوی ملا ہو یا یہ کل بریلوی ہو اس آیت پہ ظلم کرتے ہیں. اب یہاں پر
لفظوں میں ابہام تھا. اندا ربہم، یہ اندا ربہم میں بھی ابہام تھا، لیکن لا تشعرون میں بھی ابہام تھا. اب اس ابہام کو تفسیر کے کتنے گھر تھے؟ کتنے گھر تھے؟ 4 گھر تھے. میں صرف نشاندہی کرنے لگا ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. چلو یہ آیت انشاءاللہ میں بعد میں کسی وقت بیان کروں گا، تمہید لمبی ہوگی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اب یہ ابہام تھا اور ہمیں ابہام نہیں ہوا، میرے محبوب کے صحابہ کو ہوا. سبحان اللہ. یہ ابہام تھا اور ابہام بھی کس کو ہوا؟ جو عربی دان تھے، پیارے پیغمبر کے شاگرد رشید تھے، ان کو ابہام ہوا، ان کے شاگردوں کو ہوا. حضرت اکرمہ کہتے ہیں، میں نے حضرت مسروق کہتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کا معنی دریافت کیا. اس کا منشا یہ تھا، قرآن جب شہید کو زندہ کہہ رہا ہے اور احکام تو اس کے زندہ والے نہیں، زندہ کو دفن کرنا یہ تو اللہ کے محبوب نے رسم ہی مٹا دی تھی. مکہ کے مشرک زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے، آپ نے یہ رسم ہی ختم کر دی. زندہ کا جنازہ پڑھنا، زندہ کی وراثت کا تقسیم ہونا، زندہ کی بیوی کا عدت گزار کے آگے نکاح کر لینا، یہ تو نہیں ہو سکتا. جب قرآن زندہ کہہ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت مسروق نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا قد سألنا، ایا آیت اسا اللہ دے محبوب تمہارا پوچھا ہے. سبحان اللہ. سبحان کس سے پوچھا تھا؟ اللہ کے محبوب سے پوچھا تھا. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا خلاصہ حدیث کہ اس آیت شہداء کا مطلب یہ ہے، یہ حیات شہداء کی تعبیر اور مطلب یہ ہے کہ شہید کی روح جنت میں ہوتی ہے، اس بدن میں نہیں ہوتی. شہیدوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ اور منتیں بھی کرتے ہیں انتردا ارواحنا. میں بڑا سجدہ میں انتردا ارواحنا شہیدہ سوال کی تو جا کے کیتا ہے تو کیوں جا سکتے کہ اللہ پاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نے اور گھر نکل نہیں کی جا رہا ہے اور گھرانے کی کیوں سے شہیدہ اور جنت سے جا کے اور گھر نہیں کی تھی یا گھر ریکارڈ چاہیے. سوال کے لئے انتردا ارواحنا فی اجسادنا. اللہ ایک ساری درخواست دے ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں میں واپس کر دے، واپس کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے لکھ دیا ہے انہم لا یرجعون، جو روح آ گئی وہ قیامت تک لوٹ کے اس بدن میں جا سکتی نہیں. سبحان اللہ. اب کچھ ایمان سے فیصلہ ہو. آیت قرآن کی معنی اللہ کے محبوب کا، اور معنی کس طرح کہ شہید کی زندگی کا مطلب ہے شہید کی روح جنت میں ہوتی ہے، بدن میں نہیں. یہ تو آدھے دعا مان کے ساریاں والا نہیں ہے، کہ میں سیارہ سے میں نے ساریاں موڑ کے آ گئی. توجہ ہے، اللہ کے محبوب کے 35 صحابہ یہی معنی کر رہے، 35 صحابہ. اب میں کہتا ہوں صرف ایک آیت جس کا معنی اللہ کا محبوب کرے کہ حیات شہداء کا مطلب ہے ان کی روحیں اس بدن میں ہوتی. حیات شہداء کا مطلب ہے ان کی روحیں، بس صرف ایک آیت. لیکن قیامت آ جائے گی ایسی کوئی آیت مل سکتی نہیں ہے. تو پھر فیصلہ دو ٹوک ہے. میں آیت قرآن کی پیش کرتا ہوں، معنی کس کا کر رہا ہوں؟ پیارے نبی کے صحابہ کا معنی، خود امام الانبیاء کا معنی میں وہ پیش کرتا ہوں. پھر بھی تم بھی ہمت کرنا، اے معنی ذرا کسی صحابی تو پیش کر کہ روح مت لوٹ کے آنی ہے. اور یارا چھوڑ صحابہ نہ تیرا تو کے لگے صحابہ دا تابعین تو پیش کر دے. تیرے تابعین تو بھی نہیں کر سکتا. 4 امامہ تو پیش کر دے. 4 امامہ جو پیش نہ کر سکے انہوں نے شاگردہ تو پیش کر دے. یہ آیت قرآن دی کہ معنی اے کرانو نبی دے صحابہ کہ شہید دی زندگی دا مطلب ہے اس دی روح بدن وچ ہوندی ہے. لیکن اے جی کوئی آیت کیا اے جی تفسیر مل سکتی ہے تو پتہ کرو. اسی مننا سے آپ جھگڑے دی گل ہی نہیں تے نہ رولا پاون تے بنی پاون دی گل ہے.
یہ پیار محبت کی گل ہے کہ تو بھی کھا دے میں مننا ورنہ میں بکھائی بہنا تو مر گل مکتی ہے دو لفظاں دی گل میں بکھا چھوڑی بکھائی کہ نہیں بکھائی تو بکھا دے آیت قرآن کی تشریح امام الانبیاء باقی میں تو کوئی ڈنڈی مارے تو آدھرگو فی جسد ہی اس واسطے روایت وہ پڑھے جس میں تو مندہ ہونا اور زمانے پہلی حالت کے لوٹنا تے پہلی حالت تے مردے دا نکاح آئی گی نہیں جی پہلے آئی نا نکاح زندگی تے موت نال ہاں ٹوٹے ہے یا نہیں ایمان نال دسو پکی گل تے بھی ہو رہا ہے ایک انہاں دا بڑا مولوی رحمت کائنات لکھی زید الحسینی اس آگیا کہ مردہ گھر گیا رات گھر گزاری اس کے سال کے بعد اللہ نے اسے بیٹا بھی دیا رحمت کائنات کتاب ہے اور ایک لکھیا یہ اور کا نظر نہیں آ رہی ہے بات چلو پھر مذہب یہ ہے تو عرض کر رہا تھا آیت قرآن کی معنی نبی کے صحابہ کا تو بہرحال کافی باتیں ہو گئی آج ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی بخار کا تو میں نے آپ کو چند باتیں بتا دی اگر ان اصولوں پہ چل کے رہو گے ان کی پاسداری کرو گے تو کسی ڈنڈی مارنے کی ڈنڈی کا آپ شکار نہیں ہو سکتے وما علینا الا البلاغ بزرگ تشریف فرما آئے سن بڑے مجموع انہوں نے خطاب کیتا تو انہوں نے فرمایا روح جمعہ ہر دن واپس آتی ہیں کوئی ہے اس قسم کی کوئی طالب علم بندے ہیں مردہ دیا روح تے قرآن آتا ہے قیوم سے کلتی قضا علیہ الموت مرنے کے بعد روح جسم میں بھی نہیں آ سکتی گھروں میں آنا تو دور کی بات ہے جی اور سوال کر لو بھائی میں سوال کر لو لیکن یہ دارالفتار ہی بنانا جو میں نے بیان کیا ہے اس پر سوال کریں روح پہلے جا سکتی ہے جنت میں جسم کے بغیر جی جا سکتی ہے اور یہ کھاتی پیتی ہیں ادھر جی روح کو کھانا ضرورت ہوتی ہے جی اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے آپ کی طرح کھانا نہیں ہوتا ویسے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے وہ کیسا کھانا جی کھانے کے ذکر ہے اب کھانا ایسا ہوتا ہے یا مسلم شریف کی حدیث میں نے پیش کر دی ہے کہ ارواح شہداء جنت میں چرتی ہیں چرنے کا اور کھانے کا جو ہوتا ہے شہداء کی جو روحیں کب صبر پرندوں جی جی رزق کوئی بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف اس میں فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ ارواح شہداء جنت میں چرتی ہیں چلتی ہیں چرتی ہیں تو رزق کس کو ملتا ہے اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ ارواح شہداء اور مومنین کا ان ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ حیات میں لکھا اور آپ اگر مسئلہ سمجھنے کی فکر میں ہوں تو آپ میرے حوالے نوٹ کریں ان کو گھروں میں جا کے دیکھیں تفسیر روح المعانی یہی مقام اور جتنی مفسرین میں آپ کو تفسیر بیضاوی ہے یہی مقام تفسیر عزیزی ہے یہی مقام تمام مفسرین کا یہی مقام دیکھیں جتنے بھی ہیں سب نے ان آیتوں کی تفسیر میں اللہ کے محبوب کی یہی حدیثیں ذکر کی ہے اور ان حدیثوں میں ہے کہ روح چلتی بھی ہے اسے رزق بھی ملتا ہے اور رزق کھاتی ہے ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے تو ہم نے تو ماننا ہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ روح کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کیا جی ضرورت ہوتی ہوگی کب کھاتی ہے روح کیا اللہ تعالیٰ کیا ذکر دیتے ہیں ذکر روح کی غذا تو ذکر ہے جی روح کی غذا تو ذکر اللہ کے محبوب کا فرمان حق ہے یا نہیں حق ہے حق ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ جنت کی بے کھاتی ہے تو صحیح ہے پھر اس کا مطلب یہ روح لیکن یہ نہیں کہا جاتا صحیح کھانا کھاتی ہے نا اس کا مطلب چھوڑ کے ساتھ ٹھیک ہے صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرا تعلق ہے ساتھ والے گاؤں سے اور تقریباً آدھے لوگ مجھے جانتے ہوں آپ سوال کریں یہ ہمارے حیاتی جو حضرات ہیں
یہ کہتے ہیں کہ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور مماتی کہتے ہیں کہ حیاتیوں کے پیچھے نہیں ہوتی. مماتی نے کدے نہیں کیا نہیں میرے پاس موجود ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے نہیں ہوتی اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. تو میرا گاؤں سارے کا سارا بریلویوں کا ہے. ہم کدھر جائیں؟ مجھے سوال یعنی عام طبقہ جو ہے جو ایک متوسط طبقہ ہے یعنی توحیدی دین کا وہ کیا کرے؟ مجھے یہ جواب. جزاک اللہ بہت اچھا سوال کیا ہے. حیاتی ہونا مماتی ہونا بریلوی ہونا دیوبندی ہونا کوئی معیار نہیں. یہ جو اب تک میں تقریر کر رہا ہوں اس پوری تقریر کا خلاصہ کہ قرآن و سنت کے مطابق جس کا نظریہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور جس کا نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. عقائد کے معاملہ میں اعمال کی کوتاہیاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک عملی کوتاہی سے تکفیر نہیں ہو سکتی. وہاں پر ہوتی ہے عقیدے کا مسئلہ. اب جتنے جو چیز قرآن نے بیان کی اس کے خلاف جو عقیدہ رکھے گا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اس کا چاہے عقیدے کا فسق ہو یا کفر ہو. تو اب آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ پر عقائد کی تعلیم سیکھنا فرض ہے. جب تک آپ عقائد نہیں سیکھیں گے دنیا داری میں کوئی یہ اتر اللہ کے دربار میں نہیں چڑھ سکتا کہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا. اللہ نے کتاب بھیجی رسول بھیجا اور اس کے سمجھنے کے وسائل بھیجے. آپ خود تحقیق کریں. جس تحقیق پر آپ پہنچتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے تو پھر ٹھیک ہے فیصلے عملی تو قیامت کے دن ہوں گے. میں تو جا نہیں کر سکتا اپنے فیصلے. جو قرآن و سنت کا واضح مسئلے سے ٹکرائے گا چاہے اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے بریلوی کہلوائے اہل حدیث کہلوائے جو قرآن و سنت کی واضح نصوص کا انکار کرے گا اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہے. اچھا ایک بریلوی مولوی کہہ رہا تھا کہ مردے جو قدموں کی آواز سنتے ہیں یہ حدیث ہے نہیں اس پر سنو جواب سنو. مولوی احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں بڑا زور لگایا ہے مردے سنتے ہیں. اخیر پر جا کے اس نے ہتھیار ڈالے ہیں. وہ چونکہ بریلوی مولوی کی بات کر رہا تو میں بھی بریلوی مولوی کا حوالہ دے رہا. تو احمد رضا نے کہا کہ یہ جو بدن ہے یہ خاک پودا خاک ہے مٹی کا ایک پودا ہے یہ تو بالکل نہیں سنتا. یہ احمد رضا نے لکھا. اور سننا کام روح کا ہے اور روح زندہ ہے. احمد رضا خود کہتا ہے روح زندہ ہے تو لہذا مردے نہیں سنتے زندہ سنتے. تو پھر وہ مولوی کس طرح کہہ رہا تھا مردہ سنتا ہے. احمد رضا کو کہتا ہے مردہ نہیں سنتا جو قبر میں مدفون ہے مردہ یہ نہیں سنتا. اس کی روح دا نہیں کھڑی ہوئی. اور پیر میاں علی شاہ جو بریلویوں کا بڑا پیر ہے اس کا فتاوی میریہ اس میں اس نے لکھا ہے کہ مردے کا سننا بل واسطہ ہے یا بلا واسطہ. بل واسطہ کا مطلب یہ جو سلام ہم کرتے ہیں یہ فرشتے اس تک پہنچاتے ہیں یا خود کانوں سے سنتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی تفصیل نہیں. جب پیر میاں علی شاہ کہتا ہے کہ بل واسطہ یا بلا واسطہ سننا شریعت میں کوئی تفصیل نہیں کی تو اور جو بریلوی مولوی کہتا ہے بلا واسطہ سنتے ہیں تو اب وہ پیر بڑا مولوی تھا یہ بریلوی مولوی بڑا مولوی ہے. باقی رہ گیا امام شامی رحمہ اللہ نے اس روایت کا جواب دیا. امام شامی کو بریلوی بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. حنفی فقہ کا امام ہے. امام شامی نے جواب دیا ان صاح سندہ ولکن معلول بعلت فہی مخالفتہ للقرآن کہ خبر واحد جب قرآن مقدس کے مقابل آ جائے تو وہ حجت نہیں ہوتی. یہی بات امام شامی نے کہی کہ اس قسم کی روایت کتاب اللہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے قطعا حجت نہیں ہے. یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں اس روایت کے بارے میں امام شامی کی بات میں نے ذکر کی ہے اور پیر میاں علی شاہ کی اور خود احمد رضا کی. جی حضرت صاحب یہ شہداء کے ضمن میں ایک سوال ہے جی کرنا ہے کہ
आया मिसाली अजसाम का भी कोई तस्वर है या नहीं? जहां तक अजसाद मिसालिया या नस्मा या तजस्सुद मिसाली, तमस्सुल मिसाली, ये जितनी चीजें हैं इनका ताल्लुक अकायद से नहीं है, इनका ताल्लुक इल्मी तशरीहात से है और आम आदमी का इसमें पढ़ना, आम आदमी इसका मुकल्लफ ही नहीं। जितनी बात कुरान हदीस ने बताई है उस पर ईमान लाना जरूरी है। और आगे के जिस्म कौन सा होगा, फलां कौन सा होगा, फलां कौन सा होगा, उलमा की बातें हैं। बाद उलमा ने जैसे मिसाली, बाद में उसकी ताबीर तजस्सुद मिसाली, तमस्सुल के साथ और मुख्तलिफ नस्बे के साथ, फिर रूह हवाई के साथ और उसके नफ्स के और रूह के फर्क के साथ, तो वो इल्मी ताबीरात हैं, उसमें अवाम का कोई हिस्सा नहीं और ना अवाम उसमें पढ़ने की मुकल्लफ है, ना इनके कोई दीन का फायदा है। कुरान पाक अहदीस से दो मसले मालूम, तीन मसले वो वाज़ेह हैं कि हर इंसान पे मौत आती है इस सूरत में कि उसकी रूह बदन से निकल जाती है और फिर वो रूह क़यामत तक इस बदन में इस हालत में वापस नहीं आती। और नंबर तीन, मरने वाला अहले दुनिया का कलाम आदतन नहीं सुन सकता। ये तीन मसले वाज़ेह हैं। इसके बाद कुरान खुद कहता है अज़ाब व सवाब कब्र भी हक है। अहदीस से भी पता चलता है अज़ाब व सवाब कब्र भी हक है। अब वो कैसे है, इस कैसे के आप मुकल्लफ नहीं। आपका इतना ईमान रखना जरूरी है, मरने के बाद क़यामत से पहले जिसको बरज़ख कहा जाए या कब्र कहा जाए या कोई और ताबीर हो, मौत से क़यामत तक का जमाना जो है, उस जहान, जिस जहान में आदमी पहुंचता है, उस जहान का उसको इदराक भी होता है, शऊर भी होता है, अज़ाब भी होता है, राहत भी होती है। उसकी कैफियत क्या है ये देने वाले को मालूम है, आप उसके कोई मुकल्लफ नहीं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके आप मुकल्लफ नहीं और आप उसकी तस्वीर में नहीं पढ़ सकते। मसलन क़यामत के दिन रब का दीदार होगा जन्नतियों को, मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा, दीदार के लिए तो जिस्म जरूरी है। ये हवा जो है, ये हवा हमें दिखाई देती है, तो दीदार तो उसका होता है जिसका जिस्म हो, फिर देखने वाले और जिसको देखा जाए उसके दरमियान फासला हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तो इस तरह मखलूक की सारी सिफ्तों से पाक है, वो जिस्म से भी पाक और इस तरह के जितनी मखलूक है उसकी हर मुशाबहत से पाक। तो फिर ये मखलूक की आंखें उसको कैसे देखेंगी? हम कहते हैं देखना कुरान ने बताया, हदीस ने बताया और कलमा हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा और कलमा पढ़ने का वक्त हमने इकरार किया कि हमारी अकल जहां नहीं पहुंचेगी अल्लाह के महबूब बताएंगे, हम उस चीज को भी मानेंगे। कलमा पढ़ने का मतलब ही ये है। इसलिए हमने कह दिया कि दीदार इलाही हक है, कैसे होगा इसकी कैफियत अल्लाह जानता है। पुल सिरात से गुजरोगे या नहीं गुजरोगे? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, फिर कैसे गुजरोगे? बाल अकल परस्तों ने इनकार किया, वो कहते हैं कोई पुल सिरात नहीं। हम कहते हैं ना, हमारे महबूब ने खबर दी है और हमने कलमा पढ़ के यकीन किया, हमारी अकल पहुंचे ना पहुंचे अल्लाह के महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए पुल सिरात भी हक है, उससे गुजरना भी हक है। कैफियत क्या होगी ये गुजारने वाले को मालूम। अमाल तुलेंगे कि नहीं? नमाज कितने किलो देंगे? इसलिए जिन्होंने अकल की बातें चूंकि चुनाचे गोया अगर मगरचे का कलमा पड़ा था तो वो तो यही रह गए। वो कहते हैं कोई तराजू शराजू की कोई जरूरत कोई नहीं, वहां पर कोई तोल वजन नहीं होगा। हमने कहा हमने कलमा मोहम्मद का पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी अकल पहुंचे ना पहुंचे, जब अल्लाह के महबूब का पैगाम कहता है नज़उल मवाज़ीन बिल क़िस्त, क़यामत के दिन तकड़ी लगेगी, तराजू लगेगा। हम कहते हैं तराजू हक है, आमाल का तोलना पर हक है। कैसे होगा उसकी कैफियत को अल्लाह जानता है। तो जो चीजें कुरान और सुन्नत में वाज़ेह समझ आती हैं उन पे ईमान लाना जरूरी है। और बाद वो चीजें जो अब हमारी समझ से बालातर हैं उनमें उंगलियां मारने की जरूरत नहीं और उनमें पंगाबाजी की जरूरत भी नहीं। कुरान पाक ने इसीलिए फरमाया
کہ متشابہات کے پیچھے چلنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں اما الذین فی قلوبہم زیغ، جنہاں دے دلاں دے وچ زنگ تے کیڑا پن ہے، او چلدے انہاں دے پیچھے. جتنی چیزاں شریعت وچ واضح حق تے جیڑی ساری سمجھ تو بالا کر اللہ نے انہاں دی کیفیات نو متشابہات قرار دیتا ہے، اتنے بننے کی ضرورت ہی نہیں. جی حضرت صاحب، یہ اگرچہ چونکہ چنانچہ والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیر بخاری کی بات کر رہا ہوں. 1970 کے سالانہ جلسے میں یرزقون فرحین کی تشریح میں انہوں نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح جنت کے طیور خضرا کے کالم میں ڈالی جاتی ہیں. آپ اپنا سوال کریں، تقریر میں نے کر دی ہے، اس کا وقت نہیں میں مثال اجسام کے بارے میں یاد کر رہا ہوں کہ آیا طیور خضرا کا کوئی ہے ذکر حدیث میں یا نہیں ہے؟ مسلم شریف کے حدیث میں ہے. تو اس وہی میری مراد مثالی اجسام تھی. جو بھی ہو، میں نے آپ کو میں نے انکار کیا ہو پھر تو آپ بات کریں. میں کہہ رہا ہوں یہ علماء کا مسئلہ ہے. نہیں عوامی جلسہ میں انہوں نے بتایا وہ جو طیور تھے، وہ طیور ان پرندوں کا شہداء کا جسم نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنا ہے. طیور جو ہے سب لوگ پرندوں کی بات ہے، وہ جسم نہیں ہوتا. اس میں خود تشریح یہ ہے کہ محققین علماء کا نظریہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ شہداء کی ارواح کی سواریاں ہیں، پوٹر بھی جو ہیں، یعنی ان کی سواریاں. جس طرح تم گڈی پاؤ، گڈی تھوڑا جسم تو نہیں ہے. وہ تو میں تمہیں یہی بات کہہ رہا تھا نا کہ جس بات کی طرف جو اہل ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فرمایا تھا کہ بات وہ کرنی چاہیے جو عوام کی سمجھ کے مطابق ہو. اور میں آپ کے سامنے ایسی باتیں شروع کر دوں جو آپ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں تو تم خود پتہ نہیں کس چیز کا انکار کرو گے، کس کو مانو گے، تو اس کا گناہ مجھے بھی ملے گا. تو اس لیے میں تو وہ ضروری باتیں کر رہا ہوں جو قرآن حدیث میں واضح آئی ہیں اور خیر القرون میں صراحت کے ساتھ ان کی تشریح موجود ہے اور جن کا ماننا ضروری ہے. میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں اور جس میں مولویوں نے گڑبڑ مچا رکھی ہے، عوام کو پریشان کر رکھا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک ہی قانون رکھا، آیت قرآن کی معنی میرے نبی کے صحابہ کا. میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس کے مقابلہ میں اگر کوئی پیش کرنا چاہے وہ کرے. بات اتنی تھی. باقی ادھر ادھر کی باتیں تو پوری زندگی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور جو بات میرے موضوع کے مطابق یا اس قانون پر ہو وہ اب کرو. کوئی کام کا سوال جو میں نے بیان کیا اس پر کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، وہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو روایت وہ پیش کرتے ہیں اس کے مطابق یہاں پائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میری قبر پر سلام پڑھیں گے، میں سن کے جواب دوں گا. مولانا سرفراز خان صفدر نے ہر حدیث کی سند کوشش کی ہے ثابت کرنے کی، لیکن تسکین و صدور دیکھنے اس کی سند لکھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا راوی محمد بن اسحاق تھا، اور محمد بن اسحاق کو آسن الکلام کے 2 صفوں پر کذاب دجال خود لے کے آیا تھا. یہ محمد بن اسحاق وہ آدمی ہے جس کو امام مالک کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے میں کہتا ہوں اشہد انہ دجال من الدجال. تو میں نے کہا خیر ہے، تم اگر دجال کی مان لو ہمیں تو کوئی ناراضگی نہیں، ہمیں رہنے دو صحابہ کے ساتھ. تم محمد بن اسحاق کی مانو، ہم نے ام المومنین پہ اعتماد کیا ہے، ابن عباس پہ اعتماد کیا ہے. فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. یہ ضد والی تو بات ہی نہیں ہے. اور پھر یہ روایت اگر سندن مان بھی لی جائے، اگر کوئی اس کو سندن تسلیم بھی کر لے تو اس سے تو امت کے سلام نہ سننے کی صراحت ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے گئے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے سارے لوگ جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی جو اس طرح استدلال کرتے ہیں یہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور خوارق تھے یا نہیں؟ تو ان خوارق میں سے یہ حضرت عیسیٰ کا ذکر بتاتا ہے کہ یہ بھی خارق ہے. اور خرق عادت کسی وقت کسی کی کوئی بات سنا دے اللہ، یہ خدا کی مرضی ہے. ہم تو وہاں پر کوئی ڈکا نہیں لگا سکتے. ان اللہ یشفع من یشاء. حضرت عیسیٰ کا ذکر ہی یہ بتاتا ہے. بالفرض روایت کو مانا بھی جائے تو عقیدہ پھر بھی میرا ثابت ہوگا خرق عادت سے مانا. اور خوارق کے ساتھ یہ بھی کیا ہوگا؟ خرق عادت. خرق عادت کا مطلب
یہ بھی سن لو، یہ ساتھی پھر پریشان ہو گئے. خرق عادت کا مطلب بعض چیزیں عادتاً ہوتی ہیں. مثلا سانپ سپنی کے انڈے سے عادتاً پیدا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کا سانپ بننا یہ خرق عادت، یہ کیا تھا؟ خرق عادت. اونٹ کا اونٹنی سے پیدا ہونا عادت ہے. حضرت صالح کی اونٹنی کا پتھر سے پیدا ہونا، ماں باپ سے بچے کا پیدا ہونا عادت ہے. حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا خرق عادت ہے. تو خرق عادت اپنے مورد پہ بند ہوتی ہے. آگ جلاتی ہے تھوڑے چولہا دی آگ بھی جلاتی ہے، سردی تینے نہ جلا کے لگتی نہیں، تو آگ جلاتی ہے. حضرت ابراہیم کو جلایا تھا کہ ملا نو پاؤ تلور بڑو یا نارو کونی بردم و سلام. حضرت ابراہیم بچ سکتے ہیں، حضرت صاحب نہیں بچ سکتا. آپ کو اتنے کہ خرق عادت تے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا سلام بالکل سننا بھی منع تے کہ ثابت ہو سی خرق عادت تو ممکن ہی نہیں. میں آخدا کسے خوش قسمت دا سلام اللہ اپنے نبی نو سنا دے وے، یہ امتی دی فضیلت ہے، نبی دی صرف فضیلت نہیں. کسے امتی دا سلام سننا کس دی فضیلت ہے بھائی؟ امتی اللہ دے نبی دی شان پر سی سارا سلام سننا یہ فضیلت دی امتی دی ہے. اور کسے خوش قسمت دا اگر اللہ اتو سنا دے وے، اتو سنا دے وے، عزت انکار ہی نہیں کیتا. انکار اے لے کے سنتے ہیں یا نہیں. اللہ ایک ہاتھ ڈھاوے تے ڈھا سکتے کہ نہیں؟ بات سے ڈھائی اس گالے کہ اس چیز دا وقوع ہے یا نہیں، اس سے گالے قرآن قانون بیان کیتا. اور میرا تو یہی قصور ہے میں بیان کیتا، ورنہ مینوں جڑیاں گالیاں کرتے ہو ایو ایران والے پاسوں ہو کے صحابہ نو کڈو، کیونکہ میں تمہارا صحابہ دا پیش کیتا ہے. اللہ پھر پتہ لگے ہمیں سنی کون ہے تے رافضی کون ہے. دیکھو میں آپ کو گوگل کی اتنے بندے جو بیٹھے ہو، آپ بھی طرف میں کوئی گل جو بیان کی تھی بتاؤ جو میں نے اپنی طرف سے کی ہو. میں نے آیت پڑھی اور معنی نبی کے صحابہ کا پیش کیا. اب جو مجھ پر غصہ کرنا چاہے مہربانی اس کا غصہ براہ راست جائے گا پچھلی طرح. تو پھر سب کھل کے کہے کوئی مسئلہ نہیں، دنیا میں تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. کہے ہم ایرانیوں کے ساتھ ہیں، مجھے تو کوئی اس میں نہیں ہے اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو اندر سے اور باہر سے ہو کر ہے. حضرت حج مبارک کا جڑا مسئلہ پوچھا مولوی صاحب نے وہ کلیئر کر دیو کہ نماز نہیں ہونا پیچھے ہوندی یا جی ان لوگوں کو کیسا جانتی ہے کہ نہیں ابھی الگ پڑھیے نمبر جڑے ماسٹر اکاڈمی دے پیروکار ہیں، ماسٹر اکاڈمی دا نظریہ رکھنے والے یہ بالکل ظالم مصدر نے انہاں دے پیچھے نماز نہیں ہوندی. مولوی صاحب نہ پڑھایا کرو، کلیاں پڑھیا کرو. نہ بریلوی مگر ہوندی ہے تے نہ ہی بریلوی دے پیچھے بھی نہیں ہوندی نماز تے اکاڈمی پارٹی دے پیچھے بھی نہیں ہوندی. پڑھیا کرو.